السلام علیکم۔ آج ہم نماز جنازہ پڑھیں گے۔ نماز جنازہ کس طرح پڑھنی ہے، جن حضرات کو یاد نہ ہو تو وہ کوشش کریں اس کو بار بار سنیں پڑھیں تاکہ آپ کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ آ جائے۔ تو نماز جنازہ بھی نماز کی طرح ہے کہ جو کہ نماز کے اندر جو شرائط پائی جاتی ہیں، نماز سے پہلے وضو کرنا، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، یہ تمام باتیں نماز جنازہ کے لیے بھی شرط ہیں۔ لیکن نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، لیکن نماز جنازہ سے پہلے نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز کے اندر رکوع و سجدہ ہوتا ہے، لیکن نماز جنازہ کے اندر نہ رکوع ہے اور نہ سجدہ ہے، بلکہ نماز جنازہ کے اندر تکبیر ہوتی ہیں، 4 تکبیر نماز جنازہ۔ چوتھی تکبیر کے بعد پھر دونوں طرف سلام کھڑے کھڑا پھیر دینا ہے۔ یہاں نہ رکوع میں جانا ہوتا ہے، نہ سجدے میں جانا ہوتا ہے، نہ اقادہ پڑھنا ہوتا ہے، بلکہ کھڑے کھڑے 4 تکبیر کہنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ پہلی تکبیر میں کیا پڑھنا ہے۔ تو جب نماز جنازہ شروع ہوگا تو امام کہے گا اللہ اکبر، تو ہم کہیں گے پیچھے اللہ اکبر۔ پہلی تکبیر کے لیے ہم کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور نماز جنازہ کو شروع کریں گے۔ پہلی تکبیر کہنے کے بعد امام بھی ثنا پڑھے گا اور ہم بھی ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ نماز والی ثنا ہے جو ہم پڑھتے ہیں روزانہ۔ البتہ کچھ روایت کے اندر وجل ثناؤ کے الفاظ زیادہ ہے، اگر آپ کو یاد ہے تو پڑھ لیں، نہ بھی ہوں تو وہی نماز والا ہی ثنا پڑھ لیں تو آپ کی نماز ہو جائے۔ تو اس کے بعد امام پھر تکبیر کہے گا، دوسری تکبیر اللہ اکبر کہے گا، ہم بھی تکبیر کہیں گے، لیکن دوسری تکبیر کے اندر ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانے بلکہ کھڑے کھڑے تکبیر کہنی ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد تو امام بھی آہستہ درود شریف پڑھتا ہے، آپ بھی درود شریف پڑھیں، وہی نماز والا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ لیکن کچھ روایات کے اندر الفاظ کچھ زیادہ ہیں کہ درود شریف وہی ہے لیکن کچھ الفاظ زیادہ ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر امام تکبیر کہے گا، تیسری تکبیر، اور پیچھے مقتدی بھی تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، اور ہاتھوں کو کانوں تک نہیں اٹھانا بلکہ کھڑے کھڑا تکبیر کہنا ہے ایسا۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ نماز جنازہ کی دعا پڑھنی ہے۔ بالغ جنازہ ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، دونوں کے ایک ہی دعا ہے، بالغ ہونے کی شرط ہے۔ تو بالغ کے لیے یہ دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی دعائیں احادیث کے اندر موجود ہیں، جو بھی دعا پڑھی جائے نماز جنازہ ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں دعائیں 2-3 یاد کریں، لیکن یہ دعا چونکہ عام ہے، زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس کو ہم نے منقول کر دیا ہے۔ اور بھی دعائیں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں احادیث کے اندر جا کر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی دعا احادیث کے اندر ملے گی آپ کو تو آپ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر اس تیسری تکبیر کے بعد یہاں دعا پڑھنی ہے، اگر آپ دعا کے طور پر اگر سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس دعا کے ساتھ سورہ فاتحہ بطور دعا پڑھ سکتے ہیں، کہ قرات کے طور پر سورہ فاتحہ موجود روایت میں نہیں ہے بہرحال۔ اور اگر آپ کو نماز جنازہ یاد نہ ہو تو آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، تو جب امام تکبیر کہے گا اللہ اکبر تو آپ بھی تکبیر کہتے رہیں۔ جب آپ 4 تکبیر کہہ لیں گے تو آپ کا یہ 4 تکبیر کہنا یہ فرض ہے، یہ آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، آپ کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ یہ دعائیں پڑھنا یہ سنت ہے، آپ سنت رہ جائے گی، اس آپ سے محروم رہ جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں، اگر آپ کو یاد نہیں ہے، اب تو جنازہ پڑھ لیا ہے، دوبارہ کوشش کریں کہ آپ بھی دعاؤں کو یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی کے تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔